اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق مکیہ، یہ سورہ مکی ہے اور بغیر کسی اختلاف کے یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ طارق کہتے ہیں رات کو نمودار ہونے والی کوئی بھی چیز ہو۔ رات کو کوئی مہمان آئے، میزبان کو آ کے اٹھائے، دستک دے کے، اس کو طارق کہا جاتا ہے۔ رات کو ستارے جو چمکتے ہیں ان کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ تو رات کو نمودار ہونے والی چیز کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کو نمودار ہونے والی یا رات کو آنے والی کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایک تارہ ہے، ثاقب نہایت روشن اور تاباں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس پر محافظ نہ ہو۔ لما علیہا کہ نہ ہو اس پر حافظ، محافظ۔ اور یہ کرامن کاتبین تو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہی ہیں، لیکن ہر انسان کے ساتھ نگہبان، محافظ اللہ رب العزت نے جو مقرر فرمائے، ہر انسان کے ساتھ 160 فرشتے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ۔ وہ جدھر بھی جاتا ہے وہ فرشتے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، جو کہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس کی محافظت کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے کام اگر یہ فرشتے نہ اللہ رب العزت حفاظت کے لیے مقرر فرماتا تو انسان بالکل کچل دیا جاتا اور اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی، پتہ ہی نہ چلتا کہ کون انسان کدھر تھا کدھر نہیں تھا، جی اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ بالخصوص جو شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جی وہی شیطان اس انسان کا وجود ہی مٹا دے، ختم کر دے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کئی بار ایسے ہوتا ہے، کسی جگہ پہ حادثہ ہوتا ہے تو جو ہے وہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، گاڑی بالکل خاکستر ہو جاتی ہے، تو انسان اس گاڑی کو دیکھ کے تو دیکھنے والا یہی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس میں سوار کوئی بھی نہیں بچا ہوگا، گاڑی کی پوزیشن دیکھ کے۔ لیکن جو ہے اس میں سوار انسان اللہ رب العزت کیسے محفوظ رکھ دیتا ہے، ان کی کیسے حفاظت کرتا ہے، وہ حفاظت اس کے ساتھ پائے جانے والے فرشتے ہی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سانپ انسان کے وجود کے اوپر چڑھتا ہے، ایک طرف سے اس کے وجود پہ چڑھتا ہے، دوسری طرف سے اتر کے تو چلا جاتا ہے، جی اور اسے ڈستا ہی نہیں ہے۔ جی وہ ہمیں صحیح بخوبی یاد ہے، ابھی تک ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گھر کے سین میں چارپائیاں بچھائی جاتی تھی گرمیوں میں، تو ہمارے دادا جی وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان کی چارپائی کے اوپر سانپ جو ہے وہ چڑھا اور ان کے بستر کے اوپر سے ہوتا ہوا ان کے پورے منہ کے اوپر سے گزرتا ہوا، تو انہوں نے آواز دی، یہ پتہ نہیں کیڑا کو بچہ لگے ہے، اے ذرا تکیا جے۔
تو والد صاحب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا سانپ تھا، لیکن کوئی اس نے ڈنگ نہیں مارا۔ جی ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو وہ یہ فرشتے ہی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس دیکھنا چاہیے انسان کو، مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، اسے پیدا کیا گیا ہے پانی کون سا؟ اچھلتے ہوئے پانی سے۔ سمجھ آئیے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے اس کی صلب کے یعنی پیٹھ اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے، ٹھیک ہے، اس کی پیٹھ اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے وہ نکلتا ہے۔ ایک تھیلی ہے جو کہ جہاں پہ یہ مادہ منویہ جمع ہوتا ہے، جی یہ اس میں کردار مادہ منویہ کے بننے میں یہ انسان کے جو خصیے ہیں جی ان کا کردار ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایک مخصوص چیز سے یہ مادہ منویہ نہیں بنتا، بلکہ انسان کے تمام اعضاء سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ مطلب عنصر، تھوڑے تھوڑے عنصر جو ہے نا وہ لیے گئے تمام اعضاء سے، یعنی یہ ہمارے بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، ہر جگہ سے تھوڑے تھوڑے عنصر جو ہے نا وہ لیے گئے، اور اس سے یہ مادہ منویہ جو ہے یہ بنتا ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر سے اس کا اخراج ہوتا ہے تو گویا کہ ہر عضو جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز سے یہ بنا ہے تو بس ٹھیک ہے جی، بس وہ اخراج ہو گیا تو بس دوبارہ بن جائے گا۔ اب دوبارہ بننے کے لیے ہر عضو جو ہے وہ اس سے نچوڑ کے تو پھر دوبارہ وہ ایک تھیلی میں جمع کیا جاتا ہے یہ، اور پھر اس کے اخراج کے لیے اس کے دماغ کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ اس کو گویا کہ جو ہے نا وہ دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب تمہارے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے جی۔ یعنی دماغ کہیں اور پہ اور کسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہو، مصروف ہو، ادھر توجہ نہ ہو، تو مطلب بعض اوقات جو ہے وہ کم وقت بھی اور بعض اوقات زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے جی۔ تو وہ جب انسان اپنے ذہنی طور پہ جب ادھر متوجہ ہوگا تو پھر جی گویا کہ یہ دماغ جو ہے وہ اس کو ایک پیغام پہنچاتا ہے جی، یا ای میل جیسے کی جاتی ہے جی، یا واٹس ایپ پہ میسج کیا جاتا ہے، جیسے بھی اس کو یہ آرڈر جو ہے نا وہ دماغ کی طرف سے ملتا ہے، تب وہ تھیلی جو ہوتی ہے نا وہ گویا کہ اس طرح سکڑتی ہے۔ جب سکڑتی ہے تو اس کے اندر سے وہ مادہ جو ہے مادہ منویہ وہ نکل کے تو باہر آتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہیں اپنی حقیقت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تجھے ایسے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو کہ تمہاری پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر لقادر، قادر ہے، یعنی اس انسان کو دوبارہ جو ہے وہ پیدا کرنے پر یا دوبارہ اسی کی طرف لوٹانے پر قادر ہے۔
یوم تبلی السرائر، اس دن، یوم اس دن کو جب راز فاش کر دیے جائیں گے. جی یعنی کس تمہیں لوٹایا جائے گا، وہ تمہیں لوٹانے پر قادر ہے. اور کدھر لوٹائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن کو جب سب راز فاش کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن. فما لہ من قوت ولا ناصر، پس نہ ہوگا اس میں کوئی زور، قوت، ولا ناصر، اور نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے. پھٹنے سے مراد کیا ہے کہ یہ کسان جو ہے یہ اناج بیج بوتا ہے، یہ بیج ایسے فصل میں ایسے پھینک دیتا ہے. ہل پہلے جوتتا ہے، جوتنے کے بعد پھر بیج پھینک دیتا ہے. وہ بیج پھر اسی زمین کے اندر سے اس کا تنا جو ہے وہ نکلتا ہے، زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے باہر. جی تو یہ ہے، زمین کو اس بارش ہوئی، پھر بارش کی وجہ سے اس کو خوراک ملی، پانی ملا، وہ سیراب ہوئی وہ فصل، پھر زمین پھاڑ کے وہ فصل جو ہے وہ باہر نکلی. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل، بلا شبہ یہ قرآن جو ہے یہ قول فیصل ہے. فصل سے مراد فیصل، فیصل سے مراد یعنی فیصلہ کرنے والا. ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے اندر کر دیا گیا قرآن پاک میں. وما ہوا بالہزل، اور یہ نہیں ہے یہ ہنسی مذاق. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ طرح طرح کا مکر کرتے ہیں، طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر فرماتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ان کا مکر کبھی بھی کارآمد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو تدبیر کرتا ہوں، ان کا ہر مکر، ہر فریب، ان کی ہر تدبیر جو ہے وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس آپ مہلت دیجئے کفار کو. یہ امہلہم رویدا، مہلت ایک کچھ وقت کے لیے انہیں، کچھ وقت کے لیے انہیں مہلت دیجئے رویدا، کہ انہیں کچھ نہ کہیں. ٹھیک ہے، یعنی مہلت دے دیں ان کو. ٹھیک ہے، کچھ وقت کی ڈیل جو ہے نا وہ ان کو آپ دے دیں، تو آپ جو ہے وہ ان کو مارنے کی یا ان کو سزا دینے کی کوئی تدبیر نہ کریں، پھر میں ہی ان کے ساتھ معاملہ جو ہے نا وہ کروں گا. سورۃ الاعلیٰ، یہ سورہ جو ہے یہ بھی جمہور علماء کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی. اعلیٰ جو بزرگ و برتر ہے. الذی خلق فسوی، وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. خلق، جس نے پیدا کیا یعنی ہر چیز کو پیدا کیا. فسوی، پھر درست کیا، یعنی ظاہری باطنی معاملات میں ظاہری باطنی جو ان کو قوت دے کر ان کو درست کیا. والذی قدر فہدی، اور جس نے ایک اندازہ مقرر کیا.
فہدا، پھر اسے راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے زمین سے نکالا چارہ نکالا، فجعلہ غثاء نحوا، پھر اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل۔ چارے کو یعنی مال مویشی کے چرنے کے لیے بھی یہ کام آتا ہے، اور یہ پھر جب ناکارہ ہو جائے تو کوڑا بھی بن جاتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ فلا تنسیٰ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ یہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، بڑی محنت مشقت لگتی ہے، بڑے رٹے لگانے پڑتے ہیں، رات دن ایک کرنا پڑتا ہے جی۔ تو حفاظ جو ہوتے ہیں نا، وہ بس وہ سر سٹے یاد جناب علی بس لگے ہوتے ہیں جناب یاد کرن، تاں جا کے کدھر یاد ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت مطلب کچھ وقت لگتا ہے، کسی کا سال لگتا ہے، کسی کا 2 سال، کسی کا 3 سال، اور پھر کچھ ایسے کنزین بھی ہوتے ہیں کہ وہ جتنا مرضی اس کو یاد کرتے رہے تو وہ آگے چلتے جائیں گے تو پیچھے بھولتا جائے گا جی، اگے دوڑ تو پیچھے چوڑ والا کھاتا جی۔ ایسے بھی تھے ادھر ہمارے درس میں بھی وہ رہے ہیں، 2-3 ایسے حفاظ بھی رہے ہیں، تو وہ مطلب یہی سمجھیں کہ ان کی زندگی پوری گزر گئی حفظ کرتے ہوئے، بوڑھے ہو گئے لیکن حافظ پھر بھی نہیں بن سکے، ایسے بھی گزرے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی محنت میں کوئی شک ہے، شک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی ایک صوفی صاحب تھے، وہ ادھر آئے ملازمت کے لیے، انہوں نے کہا ملازمت تو کرنی ہے تو مجھے شوق ہے حفظ کرنے کا، تو وہ جتنا عرصہ ادھر رہے، 12 14 سے 15 سال رہے، بڑی محنت کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے، بالآخر ان کے جو ہے نا وہ 10 کے 12 سپارے حفظ ہوئے، آخر جا کے تو پھر ان کی ٹرانسفر ہوگی، چلے گئے ادھر، جا کے بھی ہمت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن نہیں، کچھ سپارہ 2 سپارے آگے مزید ان کے آگے ہوئے بس۔ اب وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، اور وہ بس جو کچھ چونکہ وابستہ تو رہے نا قرآن پاک کے ساتھ ہی، اب اپنے گاؤں میں ایک مسجد میں امام بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا سرگودے کے علاقے میں بڑی دور سمندری کے پاس۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات کوئی نازل ہوا کرتی تھی نا تو اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تیز تیز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تاکہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ میں بھولوں نہ، میں آگے اس کو پہنچا سکوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ اس سے پہلے بھی گزرا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو یاد کروائیں گے نا۔ اب یہ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، فلا تنسیٰ، پس آپ اس کو نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ صرف جب جبریل امی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو آیات سناتے ہیں، ایک بار ان کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو بس آگے آپ کو حفظ کروانا یا آپ کو ذہن نشین کروانا، آپ کے دل و دماغ میں اس کو سرایت کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہ کام کریں گے اور آپ اس کو کبھی بھی بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، بجز اس کے جو اللہ چاہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر کو، وما يخفى، اور پوشیدہ کو۔
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم سہل بنا دیں گے، اس کو آسان بنا دیں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ، اس آسان شریعت کو، یعنی ہماری جو شریعت ہے یہ اس قدر آسان ہے اگر کوئی اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ انسان کی زندگی کے تمام تر معاملات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے شریعت کو ترتیب دیا گیا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں حکم پر عمل کرنا میرے لیے دشوار ہے، مشکل ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، نہیں جی، ہر ایک کی زندگی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے شریعت کو مرتب کیا گیا۔ فرمایا کہ ہم آپ کے لیے یہ آسان کر دیں گے، اس شریعت پر عمل کرنا جو ہے یہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ یعنی کچھ کفار ایسے ہٹ درم ہیں، انہوں نے ایمان تو قبول کرنا ہی نہیں ہے، تو آپ کو ان کے اوپر اپنا دماغ جو ہے وہ صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو یا خیال ہو کہ یہ میری بات کو، میری نصیحت کو سنے گا بھی اور عمل پیرا بھی ہوگا، آپ اس پر اپنی نصیحت کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں، آپ کی نصیحت کو سن کے وہ ایمان قبول کرے۔ تو جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے انہوں نے تو ایمان قبول کرنا ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تو وہ سمجھ جائے گا من یخشیٰ، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں خوف ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور دور رہے گا اس سے بدبخت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، الَّذِي يَصْلَى، جو داخل کیا جائے گا آگ میں، بڑی کبریٰ، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ نہ مرے گا، یعنی اس میں نہ وہ مرے گا اس میں، وَلَا يَحْيَىٰ، اور نہ جیے گا، یہ یعنی اس کشمکش میں ہوگا۔ تو نہ مرے گا نہ جیے گا سے مراد کیا ہے؟ یعنی عذاب ہوگا، مرے گا، پھر زندہ کر دیا جائے گا، پھر عذاب ہوگا، مرے گا، پھر زندہ کر دیا جائے گا، یہی کشمکش اور یہی صورتحال چلتی رہے گی۔ قد افلح من تزکیٰ، بے شک اس نے فلاح پائی، افلاح کا اس نے فلاح پائی، من تزکیٰ، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، وذکر، ذکر کرتا رہا اپنے رب کے نام کا، فصلی، اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، البتہ تم لوگ تؤثرون، ترجیح دیتے ہو، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ یہ وہ والی، حالانکہ آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی ساری محنتیں، کاوشیں، اپنی تگ و دو، جی وہ سارا کچھ جو ہے وہ دنیا پر ہی نچھاور کر دیا، اور یوں خیال کیا کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جی۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو جو ترجیح دیتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، اس سے کئی بہتر ہے دنیا سے، اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہ سب کچھ صحیح پہلے صحیفوں میں موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم اور موسیٰ میں، یعنی موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ موجود ہے۔ سورۃ الغاشیہ، یہ سورہ جو ہے یہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔
اور رسالت کے مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں سب سے زیادہ ان میں 3 ہی چیزوں پر زور دیا گیا. ٹھیک ہے، جتنی بھی مکی دور کی صورتیں ان میں ایک تو وحدانیت کا، ایک رسالت کا اور ایک آخرت کا. یہ 3 چیزوں کا بڑے شد و مد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس سورہ میں بھی قیامت کے حوالے سے ہی، آخرت کے حوالے سے ہی ذکر کیا گیا. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر، جی کون سی خبر؟ غاشیہ، چھا جانے والی آفت کی. غاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ چھا جانے والی آفت. کیا پہنچی ہے آپ کو خبر چھا جانے والی آفت کی؟ چھا جانے والی آفت سے مراد کیا ہے؟ یعنی قیامت. وہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری زمین، روئے زمین پر ایسے اس کا روب دبدبا جی وہ چھا جائے گا، اس کی آفتیں جو ہیں وہ چھا جائیں گی. وجوہ یومئذ خاشیہ، کتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن خاشیہ، جو کہ ذلیل و خوار ہوں گے، جو کہ ذلیل و خوار ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، مشقت میں مبتلا ہوں گے. ناصبہ، تھکے ہارے ہوں گے. یعنی اس دن کتنے ہی چہرے کفار کے، گنہگاروں کے چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوں گے. مشقت میں، یعنی دنیا میں تو 2-4 گھنٹے 5-7 گھنٹے کی کوئی محنت مشقت کو بندہ کر لے تو وہ تھک ہار جاتا ہے. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا. وہاں جو کہ دن ہی، ایک ہی دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور وہاں پہ کوئی بیٹھنے شیٹھنے کی، آرام کرنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں ہے. ساری مخلوق ایسے کھڑے 50,000 سال کا دن گزارے گی. اور پھر جو ہے نا وہ کفار وہاں پہ کچھ گنہگار ہوں گے، جو کم گنہگار ہوں گے وہ ان کے پاؤں صرف ڈوبے ہوں گے پانی میں. بعض گنہگار ہوں گے کہ جو کہ گھٹنوں تک جن کے پانی ہوگا. بعض گنہگار ہوں گے ان کے پیٹ تک یا ناف تک پانی ہوگا. بعض ایسے گنہگار یا کفار ایسے ہوں گے جو وہاں پہ غوطے لگا رہے ہوں گے. تو وہ کس قدر مشقت والا کام ہے، کس قدر مشقت والا. اس لیے فرمایا عاملہ، مشقت میں ہوں گے. ناصبہ، تھکے ہارے ہوں گے. تصلا نارا حامیہ، داخل ہوں گے دیکھتی ہوئی آگ میں. تسقا من عین آنیہ، پلایا جائے گا ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے. عین چشمہ، آنیہ کھولتا ہوا، کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا. یعنی کہ جب وہ پانی کی طلب ہوگی، انہیں پیاس کی طلب ہوگی تو کہیں گے کہ پانی ملے. لیکن چشمہ جو دیکھیں گے پانی کا تو وہ چشمہ بھی ایسا ہوگا کھولتا ہوا پانی، جیسے ابلتا ہوا پانی جو ہوتا ہے نا اس طرح. تو وہ کہیں گے کہ چلیں یہ بھی غنیمت ہے. لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا. الا من ضریع، بجز خاردار جھاڑیوں کے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے وہ پیچھے وہ سنا، ایک تو درخت کا آپ نے سنا جی، آگ کا درخت. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ایک جھاڑی ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی اٹھتی نہیں ہے اوپر، ساتھ چپکی ہوتی ہے، وہ جھاڑی جو ہے نا وہ دوزخ میں ہوگی، اس کے ساتھ کانٹے ہوں گے، ان کو جب بھوک ستائے گی تو وہ کہیں گے اور کچھ دستیاب نہیں ہے، چلیں یہی کھا لیں، تو وہ اس کو کھائیں گے تو گلے میں جا کے کانٹے جو ہے نا وہ پھنس جائیں گے، اٹک جائیں گے، نہ اگلنے کے قابل اور نہ نگلنے کے قابل۔ ہاں جی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ فربا کرے گا ان کو، وہ جھاڑ جو ہے، وہ جھاڑی جو ہے نہ ان کو فربا کرے گی، یعنی ان کی غذا کا کام نہیں آئے گی، اور ان کو صحت دینے کا جو ہے نا وہ کام نہیں آئے گی، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک دور کرے گی، ٹھیک ہے، بس اپنے وہ تسلی دینے کے لیے چلو جی یہ ایک چیز ہے یہی کھا لیں جی، نہ وہ صحت کے حوالے سے اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ فربا کرے گی اور نہ بھوک دور کرے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اب دوسرے لوگ کامیاب لوگ جو ہیں نیکوکار، ان کا ذکر ہو رہا ہے، کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے ناعمہ، جو بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر، اپنی کاوشوں پر راضیہ، خوش ہوں گے، جو دنیا میں انہوں نے جو محنت اور مشقت کی عبادات کے حوالے سے، جی نمازیں ادا کیں، اور نہ انہوں نے رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ دن کی گرمی جو ہے، گرمیوں میں دن کی نماز کی پرواہ کی، اور نہ سردیوں میں فجر کی عشاء کی نماز کی پرواہ کی، پانی گرم تھا یا ٹھنڈا تھا، جیسا بھی تھا، جی سردیوں میں بستر گرم چھوڑ کے آرام و راحت کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے رہے اور سجدہ ریز ہوتے رہے، اور روزے جو ہیں وہ سردیوں کے بھی انہوں نے رکھے اور گرمیوں کے بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور رکھے، یعنی عبادت میں اگر مشقت بھی انہیں اٹھانی پڑی تو انہوں نے وہ کی، اور اپنی جو کوشش کاوش جو کرتے رہے دنیا میں، اس پر وہ خوش ہوں گے کہ ہماری کاوش جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہ سنیں گے وہاں اس میں لاغیہ کوئی لغو بات، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہوگا، ان کا چشمہ جاری ہوگا، ٹھیک ہے، چشمہ جاری ہوگا، فیہا سرور مرفوعہ، اس میں کیا ہوں گے، تخت ہوں گے، سرور تخت ہوں گے، مرفوعہ اونچے اونچے، ان کے وہاں پہ اونچے اونچے تخت ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جام ہوں گے رکھے ہوئے، موضوعہ کہ رکھے ہوئے ہوں گے ان کے لیے، پڑے ہوں گے ایسے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے ہوں گے مصفوفہ، قطار در قطار ایسے پڑے ہوں گے، قطاروں میں ایسے تکیے پڑے ہوں گے، تو وہ تخت کے اوپر جو تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ایسے بیٹھے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قیمتی قالینیں بچھی ہوں گی، مبثوثہ قیمتی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے الى الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اب اونٹ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دی؟ ایک تو یہ ہے اس وقت سب سے پسندیدہ جانور عرب میں یہ اونٹ تھا،
اونٹ ان کا پسندیدہ جانور تھا، اس وجہ سے اونٹ کی مثال دی گئی۔ اور اونٹ جو ہے یہ اس میں اور بے شمار خاصیتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور دودھ دیتے ہیں، کچھ جانور جو ہے وہ وزن اٹھانے کے کام آتے ہیں، کچھ جانور ان کو ذبح کیا جاتا ہے، گوشت ان کا کھایا جاتا ہے۔ یہ اونٹ ایسا جانور ہے کہ جس کا دودھ پینا چاہیں تو دودھ پی سکتے ہیں، وزن اس کے اوپر لاد کے تو آگے پیچھے لے جانا چاہیں تو تب بھی، جی اگر اس کو ذبح کر کے کھانا چاہیں تو پھر بھی اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک خاصہ اور بھی ہے جو اور جانوروں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے چونکہ عرب میں پانی جو ہے نا وہ چیدہ چیدہ دستیاب ہوتا تھا، شاذ و نادر دور دور مقام سے جو ہے نا وہ لوگ جایا کرتے تھے، پانی جا کے بھر کے لایا کرتے تھے۔ جی یہ جانور ایسا جانور ہے، باقی جانور جو ہے وہ پیاس سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے، پیاس برداشت نہیں کر سکتے جانور، لیکن یہ جانور ایسا ہے کہ اگر اس کو 1 دن 2 دن 3 دن پانی نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ 10 دن تک بھی پانی اس کو نہ ملے تو یہ پھر بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ اور جب پیتا ہے تو پھر ایک ہی بار کسر نکالتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ اتنا بھاری بھرکم، اور ایک اور خاصہ اس کا یہ بھی ہے کہ باقی جانور جتنے بھی ہیں بے شک گھریلو جانور ہوں لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس قدر ہر ایک کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے جتنا یہ اونٹ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا بھاری بھرکم یہ جانور ہونے کے باوجود اگر چھوٹے سے بچے کو آپ اس کی رسی پکڑا دیں اور وہ آگے آگے چلنا شروع ہو جائے تو یہ اس کے اندر وفاداری اتنی پائی جاتی ہے کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اونٹ کا اللہ رب العزت نے بطور خاص ذکر کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف، یہ کیا ہے پیچھے جو أَفَلَا يَنظُرُونَ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، یہ آگے بھی وہی چلے گا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ فَذَكِّرْ، پس آپ انہیں سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہی ہے، سمجھانا ہی ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کو جبر سے نہ منوائیں، جبر سے منوانے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، میرا پیغام پہنچانا۔ آگے وہ ایمان لائیں فابیا، نہ ایمان لائیں تو پھر میں جانوں اور وہ جانے، ٹھیک ہے۔ ظلم اور جبر سے کسی کو نہیں منایا جا سکتا۔ الا من تولا وکفر، مگر جس نے روح گردانی اختیار کی اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو عذاب دے گا اکبر، بڑا عذاب یا سخت عذاب اس کو اللہ دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ہمارے ذمہ ہے، ہم پر ہے حسابہم، ان کا حساب لینا، ٹھیک ہے۔